من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ذوق شوق سے محبت پیار سے بآواز بلند نماز والا درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ سرائے دہر و مسافرو، یہ سرائے دہر و مسافرو، بخدا کسی کا مکان نہیں.
جو مکین تھے یہاں کل تلک، کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ جو مثال طوطی خوش بیاں، دم گفتگو سے گوہر فشاں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں۔ واجب الاحترام ذی وقار حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جامعہ خلفائے راشدین بھکھر کے زیر اہتمام منعقدہ حمد و نعت کانفرنس کے موقع پر مدیر جامعہ برادر اکبر استاد الحدیث فاضل اجل حضرت مولانا عبدالغفور حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر تعمیل ارشاد کی غرض سے حاضر ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بن تعالیٰ مجھ ناچیز کو شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سننے سنانے کے بعد فریقین کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ ابھی آپ حضرات قرآن کریم کی تلاوت بھی سماعت فرما رہے تھے، اور استاد الاحادیث حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے آپ نے محبوب کبریا سرتاج الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ارشاد گرامی بھی سماعت فرما لیا۔ اعلانات اشتہارات کے مطابق الحمدللہ تمام مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر وہ آپ حضرات کی خدمت میں تشریف لائیں گے۔ میرے ذمے سٹیج سے عنوان لگا ہے فکر آخرت، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ دو آمین۔ دنیا کی فکر تو ہر آدمی کر رہا ہے، دنیا بنانے کے لیے ہر انسان تگ و دو کرتا ہے، باوجود اس کے کہ ہر انسان کو خبر ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ یہ دنیا بے وفا ہے۔ جو آیا جانے کے لیے آیا، کب جائے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، محبوب کبریا سرتاج الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا میری امت کے لوگوں، دنیا کی زندگی یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ اگاؤ گے قیامت میں وہی کچھ پاؤ گے۔ آج آپ حضرات جو اپنا راحت و آرام گرم نرم بستر چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو، بظاہر تمہیں اس کی شاید اتنی اہمیت نہ ہو، تمہیں اس کی اتنی قدر معلوم نہ ہو، لیکن قیامت میں جب اللہ کے ہاں پیشی کا وقت آئے گا اور رب ذوالجلال قرآن پڑھنے سننے والوں کو جمع فرمائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب قرآن پڑھنے سننے والوں میں ہوں گے۔ اس بابرکت محفل میں آ جانا، آ کے بیٹھ جانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں، انتخاب خداوندی ہے۔ اللہ نے جسے چاہا اپنی مخلوق میں سے اپنا کلام سننے کے لیے بلا لیا۔ اور بکھر والوں تمہیں کیا معلوم ہے، مجھے کیا معلوم ہے، کسی کو کیا معلوم ہے کس کی موت کب آ جائے، کس حال میں کوئی مرے گا، کس حال میں کسی کی روح قبض ہوگی، ہم میں سے کس کس کی زندگی کی آخری رات ہے، کس کس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ خوش نصیب ہو خدا کی قسم اگر ان حالات میں، ان لمحات میں اللہ کی طرف سے موت کا حکم آ جائے، خوش نصیبی کا ثمرہ مل جائے گا۔ اس دنیا سے جاتے ہوئے قرآن سنتے ہوئے جاؤ گے، محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ گے، کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، قرآن سنتے ہوئے اٹھو گے، نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہوئے اٹھو گے۔
حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس حال میں انسان کی موت آتی ہے قیامت میں اسی حال میں اپنی قبر سے اٹھے گا. کتنے لوگ دنیا سے چوری کرتے ہوئے مر گئے, کتنے زنا کرتے ہوئے مر گئے, کتنے شراب پیے ہوئے مر گئے, کتنے سود کھاتے مر گئے, کتنے رشوت لیتے دیتے مر گئے. اور بکر کے غیور مسلمانوں, اللہ کا تم پہ کرم ہو گیا, رب ذوالجلال نے تمہیں اپنا قرآن سننے کے لیے بٹھا لیا, اللہ نے قرآن سننے کے لیے بلا لیا. گویا معلوم ایسا ہوتا ہے رب کی ذات تیری میری تقدیر بدلنا چاہتا ہے. اللہ پاک ہم پر کریمی کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں, باوجود اس کے کہ ہم سب گناہگار ہیں. آج کون ہے جو یوں کہے مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوتا؟ انسان کے انگ انگ سے گناہ ہوتا ہے, جسم کے عضو سے خطا ہوتی ہے, زبان گناہ کرتی ہے, ہاتھ گناہ کرتا ہے, پاؤں گناہ کرتا ہے, آنکھ گناہ کرتی ہے. اس کے باوجود رب ذوالجلال کی کریمی کے قربان اللہ نے اپنے بندوں کو, اللہ نے اپنی مخلوق کو اپنا کلام سننے کے لیے بلا لیا. اور جیسے ابھی استاد الحدیث فرما رہے تھے نا کہ حدیث پاک جب سنا کرو تو یوں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ گزار دیا کرو. ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتلایا, خدا کی قسم کیا پرکیف نظارہ ہوتا تھا جب اساتذہ کے سامنے دو دانوں بیٹھ کے قال اللہ و قال الرسول کا درس پڑھا کرتے تھے. ہمارے اساتذہ نے ہر حدیث پاک پر ہمیں متنبہ کیا. فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک حدیث پاک کتاب میں تکرار کے ساتھ آ جائے, اور صاحب علم لوگ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی کئی کئی راویوں کے راہ سے اللہ کے نبی کا پیغام پہنچتا ہے. فرمایا کہ جب حدیث پاک کی تلاوت کی جائے, حدیث پاک کو سنو اور پڑھو تو خیال کرو کسی ایک حدیث کو بھی یوں نظر سے نہ گرا دینا کہ یہ تو سنی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کے حکم کی بے ادبی ہو جائے گی. اگر نبی کے حکم کی بے ادبی کی, کل قیامت میں نبی کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ ہر وقت حدیث پاک کو سنتے وقت یہ خیال کرو ہم نبی پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا, جیسے حضرت شیخ فرما رہے تھے, اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ہم تک پہنچ رہا ہے. نبی کا فرمان سن رہے ہیں, سنایا جا رہا ہے. نبی کی محفل میں بیٹھنے والے کا مقام ہی کچھ اور ہے. اور اگر اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے کہ نبی کے ماننے والوں کا مقام کیا ہے, آؤ علماء سے پوچھ لو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے, دنیا میں رونق افروز نہیں ہوئے. پروردگار عالم نے موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے اپنے آخری نبی کے اوصاف کا جب تذکرہ فرمایا, اللہ کے اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ بول اٹھے, الہی کیا خوب ہوتا آپ مجھے نبی نہ بناتے, میرے سر پہ تاج نبوت نہ سجاتے, میرے سر پہ تاج پیغمبری نہ رکھا جاتا, مجھے اپنے آخری نبی کا امتی بنا دیتا, میں بڑا فخر کرتا. کتنی عظمتوں والا نبی عطا فرمایا. اور مالک کائنات نے مجھے آپ کو اپنے آخری نبی کا امتی بنایا. اللہ نے دین وہ عطا فرمایا جو تمام ادیان سے اعلیٰ و افضل ہے. ویسے تو آپ حضرات ہم سے زیادہ اخبار پڑھتے ہو, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو, لیکن تم اپنے مطلب کی خبریں پڑھتے ہو, ہم اپنے مطلب کی خبریں تلاش کرتے ہیں. پچھلے دنوں اخبار میں رپورٹ شائع ہوئی گرجا گھروں کی. گرجا گھروں میں بیٹھنے والے پڑھانے پڑھنے والوں سے, پادریوں سے سوال کیا گیا کہ یہ بتلاؤ لوگ عیسائیت چھوڑ کر مسلمان کیوں ہو رہے ہیں, یہ اتنی جلدی مسلمان کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ پادریوں نے مجبور ہو کے جواب دیا کہ ہمارا دین ناقص ہے. بکر والے پلے باندھ کے جا. نعرہ تکبیر, عظمت اسلام. اخبار تو بھی پڑھتا ہے کہ کون سی فلم کہاں لگی ہوئی ہے,
اخبار تو بھی پڑھتا ہے، کس دن کون سا ڈرامہ کہاں لگے گا، اخبار ہم بھی پڑھتے ہیں۔ سوچ ہر آدمی کی مختلف ہے۔ عیسائیوں سے، پادریوں سے سوال ہو رہا ہے، بتلاؤ لوگ عیسائیت چھوڑ کے مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ پادریوں نے مجبور ہو کے جواب دیا، ہمارا دین ناقص ہے۔ عیسائیوں کا دین بلند آواز سے، جن کا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کا دین سچا ہے وہی بولے گا، عیسائیوں کا دین ناقص ہے۔ گرجا گھروں میں بیٹھنے والا پادری مانتا ہے۔ سوال ہوا یہ بتلاؤ تمہارا دین ناقص کیوں؟ پادری جواب دے کے کہتا ہے ہمارے دین میں موت کا ذکر نہیں۔ موت کا بلند آواز سے، موت کا ادھر ذکر نہیں، ہمیں فکر نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ادھر ذکر نہیں اور ہمیں فکر نہیں۔ اللہ فکر نصیب فرما دے۔ پادری کہتا ہے کہ ہمارے دین میں موت کا ذکر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ موت نہیں آئی، ہمارے نبی نے بتلایا نہیں مرتے وقت کیا کرنا ہے، مرتے وقت کن حالات سے دوچار کیا جاتا ہے، مرتے وقت بندے پہ کیا گزرتی ہے۔ اس لیے لوگ چونکہ مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کوئی اپنے ابا کا جنازہ کندھوں پہ لیے ہوئے کھڑا ہے، کوئی اپنے بھائی کے جنازے کو کندھا دیے کھڑا ہے، کوئی اپنی اماں کے جنازے کو کندھا دے کے لے کے جا رہا ہے، اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو رہا ہے مر تو گئے اب کریں کیا، کیسے ان کا ٹھکانے لگایا جائے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ دین اسلام اللہ کی طرف سے وہ کامل اکمل مکمل دین ہے جس میں انسانیت کی پیدائش سے لے کر قبر کے بعد تک کا ذکر موجود ہے۔ بکر والے، تجھے اللہ کی طرف سے کتنا تجھ پہ انعام ہو گیا، اللہ نے تجھے اپنے آخری نبی کا امتی بنا دیا، جس نبی نے تجھے تعلیم دی ہے۔ ارشاد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، فرمایا میرے امتی جب اللہ تجھے اولاد عطا فرما دے، جب تیرے گھر میں بچہ بچی پیدا ہو جائے، سب سے پہلا کام یہ کر، اس آنے والے مہمان کے کان میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر، اللہ اکبر کی صدا بلند کر، آنے والے کو پتہ چل جائے میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ ارشاد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اللہ پاک ہر پیدا ہونے والے انسان کو فطرت مسلمہ پر پیدا فرماتے ہیں۔ ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، ماں باپ اسے نصرانی بناتے ہیں، ماں باپ اسے مسلمان بناتے ہیں۔ جیسی تربیت ہوگی بچہ انہی راہوں پہ چلے گا، ماں باپ اس کا جس طرف رخ موڑیں گے وہی کچھ وہ بنے گا۔ مگر آج تو گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے، حال ہی کچھ اور ہو گیا۔ پیدا ہوتے وقت کان میں اللہ اکبر کی آواز نہیں آتی، پہلے ہی کنجری کی آواز آتی ہے، پہلے ہی گیت گانے کی آواز آتی ہے، مرثیوں کی آواز آتی ہے، بینڈ باجی کی آواز آتی ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہوا وی سی آر چل رہا ہے، بچہ پیدا ہوا ٹی وی چل رہا ہے، بچہ پیدا ہوا کیبل چل رہی ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، آنے والے کے کان میں سب سے پہلے کنجری کی آواز داخل ہو رہی ہے۔ اور ماں بہنوں بیٹیوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں ذرا غور تو کرو، جو بچہ پیدا ہوتے ہی کنجری کی آواز سنے گا، کیا امید رکھتے ہو کہ یہ بچہ آگے چل کے ولی بنے گا، یہ بچہ آگے چل کے قلندر بنے گا، یہ بچہ آگے چل کے اللہ کا برگزیدہ بندہ بنے گا؟ نہیں نہیں، تو نے آتے ہی اس کے کان میں آواز دے کے خبردار کر دیا، ہمیں قرآن پسند نہیں، نبی کا فرمان پسند نہیں، نبی کا دین پسند نہیں، اس لیے ہم نے اغیاروں کی صورتوں کو اختیار کر لیا۔ بچہ جوان ہو کر کے باغی بنے گا، بچہ جوان ہو کے آوارہ بنے گا، بچہ جوان ہو کر کے راشی بنے گا، بچہ جوان ہو کر کے کنجر بنے گا۔ وہ کب تیرے نبی کے دین پہ چلنے لگا جس کو تو نے اپنے نبی کے دین کی تعلیم دی ہی نہیں؟ اور یہ تو ان دینی مدارس کا احسان سمجھو، خدا کی قسم تسنو بازی نہیں، یہ ان کا احسان سمجھو کہ ہمارے بچوں کو دین کی طرف لگائے ہوئے ہیں۔ ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بچہ بچی پیدا ہو جائے، نہ ابا کان میں اذان دے سکتا ہے، نہ دادا کان میں اذان دے سکتا ہے، اذان ہی نہیں آتی۔
اور کئی بابے، ناراض بھی نہ ہونا، کئی بابے ٹی وی دیکھنے کے لیے 10 نمبر کی اینک لگا کے دیکھیں گے، مٹن کوئی پوز ہی میں لوز تھی ونجے، دید لا کے دیکھ کئی شے کزانہ تھی ونجے، کیسے بھرے ہیں۔ اور جب آ جائے نا کہ ڈاڈا سنگھ جولنا ذرا اللہ سے بال دیتے اذان آکھنی ہے، میں کچھ شرم آندی ہے، بلے بلے سبحان اللہ، تیرا منہ مسور دی دال، اللہ سے کو ٹھاندا نہیں، اللہ سے دیکھ کے برداشت نہیں کریندا کہ تیرے منہ تے اور رب دا نہ آوے، تو تے آدے نا میں کو شرم آندی ہے۔ اللہ دی ذات جے کو دھتکار چھوڑے ان کو کون راہ ہدایت تے لا سکدے؟ ابا اذان نہیں پڑھتا، دادا اذان نہیں پڑھتا، چچا ماموں اذان نہیں پڑھتا، نانا اذان نہیں پڑھتا، فوراً کہتے ہیں جاؤ جا کے میاں کو بلا کے لے آؤ، میاں جی کو بلاؤ اذان پڑھے گا، آج ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو گیا اسے مسلمان بنائے گا۔ اور لوگوں دینی مدارس کا احسان ہے، تمہیں پیدا ہوتے ہی مسلمان بناتے ہیں، مرنے کے بعد تمہارا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم نہیں مانتے۔ اور سلوک دیکھ، میاں صاحب کو اذان کی تے گھن ویسن، میاں صاحب بیچارہ بڑی لے لحاظ نال ویسی، او صحیح میرا نمازی ہے، میرا محلے دار ہے، آخر دیکھو میں نہ اذان آکھساں کون آکسی، اے سوچی ودا ہوندے چلو آندر پھیری 100 روپیہ نہ تے 10 روپے تے کھیسے چ آئی ویسن، کیویں 10 روپے تے مل نہیں پوسن، پر ان کو کیا پتہ ہے کہ جنہاں کو تے نماز پڑھائی ہے وہ تیرے تھوڑی ہیں۔ بال جمدا ویندے، ماں نانی ڈاڑی ساری کٹھیاں تھی کیا دیں جلدی کر جلدی میاں دے آمن کنوں پہلے کیا کراں پا جتی گوڑ گنا، سبحان اللہ، میاں جی کو نزلہ تھیا ودے، نزول دا مارو ہے، میاں جی بانگڑے گنا آکھتے، برادری کی تے مٹھائی دے لفافے لاتے تھے، مٹھائی دے ڈبے بھرے پین، میاں جی کی تے گوڑ دیوائے کو سرکہ بنا کے پیسی، اندازہ کر جڑے بندے تیرے بال کو مسلمان بنائے تے اودے نال کیا سلوک کی، گورنمنٹ دے مارے ایسا نہیں مردے، تساں آپ نہیں ویسا کورا منڈن دے، اساں انہاں کنے ڈاڑے ایسے، پر تساں تے اپنے تھی کے مرندے پے ہو، گھر دا بھیتی جڑا ہوندے وہ نقصان کریں دے، نمازاں ساڑے پیچھو پڑھتے ہو، قرآن اساں کنے سن دے وے، تراویاں ساڑے پیچھو پڑھ سو انشاءاللہ، ووٹ دیونے دی واری آسی تو صحیح مولویاں دا کوئی کم ہے، ایک گال ٹھانگی ہے بھلا مولوی الیکشن لڑے، توبہ جڑے لے وال او بن کے آبن، اللہ صحیح مہربانی کریں، کئی تبلیغی جماعت لے الیکشن دا ڈی آندھا ویندے چھٹی صحیح نہیں، انہاں بسترے مونڈے تے رکھے تے ٹور پین، بھئی کہے اسی ووٹ دیونا حرام ہے، ووٹ نہیں دیونا، تے جڑے لے بے لوگ منتخب تھی ہوئے نے، اللہ میاں بس تو ہی مہربانی کرے گا، تو ہی اللہ سے بتھارا لانا کتے سی ہوں تاکو مہربانی نظر آندی ہے، جڑے لے ویلا ہی لے ٹانٹاں کریں دے ٹر پے وے، اساں لوگ دین دا خود مذاق بنایا ہوئے، دین کو خود بگاڑا ہوئے، جی او جا کریں دے پے ہیں وہ جا چیندے پے ہیں، خوش نصیب وہ بچہ جس کے کان میں اذان پڑی جائے، پیدا ہوتے ہی اذان ہو جائے، پتہ چل جائے گا کہ میں مسلمان کے گھر میں آیا ہوں، دائیں کان میں اذان ہے، بائیں کان میں تکبیر ہو رہی ہے، آنے والے کو خبردار کر دیا گیا تیری زندگی اتنی کہ اذان بھی ہو چکی، تکبیر بھی ہو چکی، اب تو صرف امام کے اللہ اکبر کہنے کی دیر ہے، بس اب تو اللہ اکبر کہنے کی دیر ہے، فوراً تیرا جنازہ ہو جائے گا۔ آج تو جنازہ کندھوں پہ لے کے چلتا ہے، تو یہ سوچتا ہے شاید یہ انہی کا کھاتے میں موت آئی ہوئی ہے، یہی لوگ مرنے تھے جو مر گئے، مجھ پر کب موت آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کسی کی موت کو دیکھ کے اپنی موت کی فکر کیا کر، سوچ لیا کر آج جنازہ اس کا اٹھا کل میری باری ہے۔ جو چلا گیا موت اس کے نام الاٹ نہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے ہو گزرے، ایک ماں کا جوان بیٹا فوت ہو گیا،
ماں صدموں سے دوچار ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ بزرگوں کے پاس، پیروں کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس جا کے کہتی ہے مجھے کوئی دم بتلاؤ، مجھے کوئی درود بتلاؤ، مجھے کوئی صلوات بتلاؤ، میرا بیٹا زندہ ہو جائے، میں اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ سارے علماء نے جواب دے دیا اب یہ زندہ نہیں ہو سکتا، اب یہ دوبارہ تم سے کلام نہیں کر سکتا۔ یہ مائی روتی روتی حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور جا کے کہنے لگی اللہ والے میرا جوان سال بیٹا فوت ہو گیا، مجھے اس کا بڑا صدمہ ہے، میں اس کے صدمے کو برداشت نہیں کر رہی، آپ کوئی وظیفہ بتلاؤ، کوئی عمل بتلاؤ جس کی وجہ سے بچہ زندہ ہو جائے۔ فرمایا ہاں ہاں میں تجھے بتلاتا ہوں، تیرا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے قریب کھڑی ہوئی کہتی ہے اللہ والے سارے شہر والوں نے جواب دے دیا، آج مجھے کچھ سہارا مل گیا، ڈھارس بن گئی ہے، بتلاؤ مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ فرمانے لگے جاؤ ایک بوتل میں پانی بھر کے لے آؤ، مگر پانی ایسے گھر سے بھرنا ہوگا جہاں سے کسی کا جنازہ نہ اٹھا ہو، ایسی جگہ سے پانی لے کے آ۔ دکھوں کی ماری، صدموں کی توڑی ہوئی خاتون بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دروازے پہ جا کے دستک دیتی ہے، گھر والوں کو صدا دے کے کہتی ہے مجھ پہ مہربانی کرو، مجھے پانی کی بوتل بھر لینے دو۔ جواب آتا ہے بوتل کیا بھرتی ہو، آؤ آ کر کے مشکیزہ بھر لو، آؤ آ کر کولر بھر لو، آؤ آ کے تم اپنا گھڑا بھر لو، آؤ آ کر کے تم اپنا بڑا برتن بھر کے لے جاؤ۔ عورت کہتی ہے پانی بھرنے سے پہلے مجھے اتنا بتلا دے کیا تمہارے گھر سے کسی کا جنازہ تو نہیں اٹھا، میں نے پانی اس گھر سے بھرنا ہے جہاں کسی کی موت نہ آئی ہو۔